الرحمن الرحیم مرجع ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج مانسہرہ پشتو اکیڈمی میں ہمارے مہمان خصوصی جناب جاوید جان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی ٹائم تک وہ اپنا موضوع ایک اچھے ٹیچر کی خصوصیات پر یہاں پہ آپ کے سامنے ویڈیو کریں گے۔ تو میں نے مانسہرہ پشتو اکیڈمی بطور چیئرمین جاوید صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مانسہرہ پشتو اکیڈمی کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ موضوع ہر موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان کے لیے، طالب علم ہے یا ٹیچر ہے، اس کے لیے ضروری ہے یہ موضوع۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جاوید صاحب کو یہ کہوں کہ آپ اسپیچ جو ہے موضوع آپ کا وہ اردو میں ڈیلیور کریں، تاکہ مانسہرہ یہ جگہ جو ہے یہاں پہ پشتو کی ریشو بہت کم ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا اردو میں ہو جائے تاکہ ہر بندہ اس سے مفید ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینے جا رہا ہوں جاوید جان صاحب، پلیز کم ان دا اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد جاوید لائٹ ٹاور پبلک اسکول اینڈ کالج میں بطور اردو لیکچرار اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ سب سے مانسہرہ پشتو اکیڈمی سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے چیئرمین محمد محسن صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اکیڈمی میں مدعو کیا اور مجھے ایک ایسے موضوع پر بولنے کا موقع عطا کیا کہ جس کی اس وقت ہر خاص و عام کو جو ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کو ضرورت ہے۔ موضوع آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے میں مانسہرہ پشتو اکیڈمی کے حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ مانسہرہ پشتو اکیڈمی جو ہے اس وقت ہزارہ میں پہلے نمبر پر ہے اور ہزاروں میں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے چیئرمین محمد محسن صاحب شعبہ پشتو میں انہوں نے حال ہی میں BS مکمل کیا اور شعبہ پشتو کو انہوں نے ٹاپ کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ چونکہ محمد محسن چیئرمین آف مانسہرہ پشتو اکیڈمی جو ہے ان کی جو مادری زبان ہے وہ ہند کو ہے، لیکن انہوں نے BS پشتو ادب میں کیا ہے، تو یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے اور انہوں نے پشتو ادب میں ایک اہم نام کمایا ہے۔ پشتو مادری زبان ہند کو ہونے کے باوجود ان کو پشتو زبان پر بڑی گرفت حاصل ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حال ہی میں انہوں نے BS پشتو ادب میں مکمل کر کے جو ہے پشتو ڈپارٹمنٹ کو ٹاپ کیا، جو کہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو آئیے اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھے معلم کی خصوصیات، ایک اچھے ٹیچر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کرپشن کیا ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کرپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو پڑھانا نہ آتا ہو، ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں بر وقت نہ پہنچتا ہو، ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے فیلڈ کے ساتھ، وہ اپنے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہ ہو۔ ٹیچر کی کچھ محسوس خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو ایک اچھا ٹیچر بناتی ہے، ورنہ میری نظر میں ہر ڈگری ہولڈر جو شخص ہے جس نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا۔ جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت کی ایک اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی BS کر لیتا ہے، MPhil کر لیتا ہے تو وہ ٹیچنگ کی فیلڈ کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اس کے جو بنیادی جو قواعد ضوابط ہوتے ہیں، جو ٹیچنگ کا جو ہنر ہے، جو اسکل ہے، وہ اس سے بے خبر رہتا ہے۔ لہٰذا ٹیچر وہ نہیں کہ جس نے ڈگری حاصل کی، بلکہ یہ ایک الگ ہنر ہے۔ پڑھنا، ڈگری حاصل کرنا یہ ایک الگ اسکل ہے، لیکن ٹیچنگ کرنا یہ الگ ہنر ہے۔ لہٰذا ٹیچر کیسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں ایک ٹیچر کی کیا تعریف ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ہمیں پڑھائے، جو ہمیں سکھائے، جو ہمیں بتائے۔ آپ کی یہ تعریف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اگر ہم ماڈرن وقت کو دیکھیں، اس بدلتے وقت کو دیکھیں اور اس ٹیکنالوجی کے وقت کو دیکھیں
تو اس وقت کے لحاظ سے ایک ٹیچر کی تعریف یہ ہوگی کہ ٹیچر از ایکول ٹو موٹیویٹر. ٹیچر از ایکول ٹو موٹیویٹر. اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ موٹیویٹر نہیں ہے، وہ بچے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے. کیونکہ ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچر کا کام ایک اسپارک پیدا کرنا، ایک ول پیدا کرنا. یہ ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹیز میں یہ چیز آتی ہے. لہٰذا میرے پاس ایک بک ہے ٹیچر ایجوکیشن، جس میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ٹیچنگ ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اس کے اوپر میں اپنے تجربات بھی جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. لیکن جو ٹیچر ایجوکیشن کی جو میرے پاس جو کتاب ہے، اس میں سے میں نے جو پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کیے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اس میں جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ سبجیکٹ. ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پر گرپ ہونا چاہیے، یعنی کہ سبجیکٹ گرپ، اپنے مضمون پر اس کو عبور ہونا چاہیے. یعنی کہ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں اپنے سبجیکٹ پر، اپنے مضمون پر عبور تو ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو ہمارا مضمون ہوتا ہے، وہ اپ گریڈڈ نہیں ہوتا. اپ گریڈڈ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے 10 سال پہلے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہی ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہی ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے جو لاسٹ ڈگری میں جو چیز حاصل کی ہوتی ہے وہی ہم بچوں کو بتاتے ہیں. لہٰذا ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے، ایک اچھے ٹیچر کی جو کوالٹی ہے کہ وہ اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرے، اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرے، اس میں تبدیلیاں لائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ضرورت ہے تو اس کو اس ضرورت کے تحت ڈالنے کی کوشش کرے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلاس میں ہمارے پاس ہر قسم کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اکثریت بچے بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ جس تعداد کے لحاظ سے زیادہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے مختلف قسم کے سوالات کر سکتے ہیں. تو جب ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پر گرفت حاصل ہوگی اور وہ اپ گریڈڈ ہوگی، تو وہ بچوں کے سوالات جوابات کا اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کو مطمئن کر سکے گا. دوسری جو بات ہے کہ جو نتائج ہمارے پاس آئیں گے، وہ نتائج بھی ہمارے پاس بڑے مفید نتائج ہوں گے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے ٹیچنگ سکلز میں، یا جو ٹیچنگ ایک اچھے ٹیچر کی جو خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں، اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں. کمیونیکیشن سکل جو ہے یہ ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کے انسانی جسم میں ایک حیثیت دماغ کو حاصل ہے، اسی طرح کی حیثیت ایک جو ٹیچنگ سکل میں کمیونیکیشن سکلز کو حاصل ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ کمیونیکیشن سکل جو ہے یہ ٹیچنگ کا دماغ ہے. کس طرح دماغ ہے؟ کمیونیکیشن سکلز کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مشکل اصطلاحات، مشکل الفاظ استعمال کر سکیں، بلکہ ہم جو ہے ہم بچے کی سطح پر آ کر اس کو سمجھا سکیں، ایک بچے کی سطح پر آ کر اس کو سمجھا سکیں. کیونکہ کلاس میں ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے بچے بیٹھے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس 3 قسم کے بچے بیٹھے ہیں. ایک اس میں اچھا بچہ ہے جس کا IQ لیول اچھا ہے، جس کو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ کہتے ہیں، یا ایک اچھا بچہ کہتا ہے، یہ پہلے نمبر پر آتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ بچہ آتا ہے جو نارمل بچہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس وہ بچہ آتا ہے کہ جو کلاس میں سب سے زیادہ نارمل بچہ ہوتا ہے. تو آپ ایک ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو تینوں کو ساتھ وہ کیسے لے کر چلے گا؟ آپ دیکھیں کلاس میں ایک ٹیچر اپنا جو لیکچر ہے، چاہے وہ جتنے بھی منٹ پر مشتمل ہے، گھنٹے کا لیکچر ہے، 50 منٹ کا لیکچر ہے، 45 منٹ کا لیکچر ہے، وہ ایک طرز سے وہ ادا نہیں کر سکتا. ان 3 کیٹیگری کے بچوں کو اس نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو وہ اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ پریزنٹیشن دے گا. پریزنٹیشن بھی مسٹ ہے، کیونکہ اب پریزنٹیشن اس کی اچھی ہوگی، اس کی جو آواز ہے وہ صاف ہوگی، اور کلاس میں جو آخری کونے میں بچہ بیٹھا ہے اس کے کانوں تک اس کی آواز صاف جائے گی، تو وہ لیکچر کو اپنے پاس نوٹ کرے گا. کسی بچے کی جو سننے کی حس ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، تو وہ لیکچر کو سننے ساتھ ہی وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ پک اپ کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں بٹھا دیتا ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس میں کہ وہ سننے کے ساتھ ان کے مائنڈ میں اس طرح بات نہیں آتی کہ جب تک آپ کیا کریں گے، کہ جب تک آپ بورڈ پر اسکیچ نہیں بنائیں گے، سنٹینس نہیں لکھیں گے،
एक अहम पॉइंट से निकात नहीं लिखेंगे। लिहाजा वाइट बोर्ड का इस्तेमाल और प्रेजेंटेशन और साफ आवाज़ में, और ये हमारी आवाज़ जो है वो लाउड आवाज़ हो, ताकि क्लास के में जो आखिरी कोने में जो बच्चा बैठा है उस तक हमारी आवाज़ जाए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल में 3 अहम चीज़ें हमारे पास आती हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स यानी कि हमारे इशारे, और आई कांटेक्ट। अब एक टीचर का जो है बॉडी लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन स्किल में एक बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक टीचर जो है या वो क्या करता है कि वो आसमान की तरफ देखता है, या वो चंद बच्चों की तरफ वो देखता है, या वो 1-2 बच्चों की तरफ देखता है। अब वो उसके जो जेस्चर है वो इशारे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी जहाज़ क्रैश हुआ, हमने क्या कहा, जहाज़ क्रैश हुआ, तो अब हमने इशारे के साथ क्या कर दिया, बच्चों को बता दिया कि जहाज़ क्रैश हुआ, तो उनके ज़हन में एक स्केच बैठ गया। अब हम कहें कि जहाज़ क्रैश हुआ और बस वो तबाह हुआ, तो इस तरह से बच्चे के ज़हन में ये बात नहीं बैठती। या कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि वो चंद बच्चों पर नज़र रखते हैं। चंद बच्चों पर किस तरह नज़र रखते हैं, 2 बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो इसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान इसका ये होगा कि जिन 2 बच्चों के ऊपर उसने अपनी नज़र रखी है, वो बच्चा जो है वो औजल का शिकार हो जाएगा। वो ये समझेगा कि शायद मैंने कोई गलती करनी है, तभी ये जो टीचर है मुझे ही फोकस कर रहा है, मुझे ही देख रहा है। और दूसरा जो नुकसान है, तो पूरी क्लास उसकी नज़रों से, टीचर की नज़रों से ओझल रहेगी। लिहाजा टीचर को चाहिए कि वो पूरी क्लास को साथ लेकर चले, अच्छे बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को, उससे नॉर्मल बच्चे को अपने जेस्चर्स के ऊपर वो फोकस करे। अच्छा, फिर अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना आई कांटेक्ट जो है वो इसको क्या करे, वो इसको ठीक करे। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है सोशल जीनियस। इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? सोशल जीनियस का मतलब ये है कि एक टीचर को चाहिए कि वो जो है उसमें माशरे के साथ मिलने के जो रवाबित हैं उसका मादा ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि एक टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। अगर एक टीचर जो है वो बच्चों को पसंद ही नहीं करता, वो बच्चों को क्या इल्म सिखाएगा? वो बच्चों से हमदर्दी ही नहीं रखता, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? लिहाजा एक टीचर को चाहिए कि वो माशरे से बाखबर हो और माशरे के मसाइल से बाखबर हो, फिर बच्चों की साइकी से बाखबर हो, एक वो साइकोलॉजिस्ट भी हो, ताकि वो इस तरह से बच्चे की अच्छी परवरिश करके उसको इल्म के साथ साथ जो है एक अच्छा अखलाक दे सके, उसको माशरे में जीने के तरीके दे सके। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है, तो वो जो पॉइंट है हमारे पास वो है अ ट्रू लर्नर। एक टीचर को सीखने वाला होना चाहिए, एक टीचर में सीखने का मादा होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जी हमने BS किया, MPhil किया, PhD की, हम अपने इल्म को क्या कर देते हैं, हम अपने इल्म को स्टॉप कर देते हैं। अगर हम में इल्म सीखने की प्यास नहीं है तो हम दूसरों को क्या इल्म सिखाएंगे? एक टीचर को क्या होना चाहिए कि उसको सीखने वाला होना चाहिए। हर वक्त वो क्या करता रहे, हर वक्त वो सीखता रहे, सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक, अपने मजमून तक वो जो है वो महदूद न हो। क्योंकि क्लास में हमारे पास मुख्तलिफ ज़हनियत के बच्चे बैठे हैं, तो वो हमसे मुख्तलिफ सवालात कर सकते हैं। तो इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो अपने पास सिर्फ अपने सब्जेक्ट का जो है उसके ऊपर गिरफ्त ना हो, बल्कि उसके और मज़ामीन के ऊपर भी गिरफ्त हो, उसको और टर्मिनोलॉजीज़ का भी पता हो और उसके अच्छे बुरे की तमीज़ हो, ताकि वो बच्चे को भी एक अच्छा शहरी, एक अच्छा तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता ना बना सके। डिग्री याफ्ता तो बन जाएगा, उसको एक तालीम याफ्ता बना सके। और इसके बाद जो हमारे पास आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के ऊपर है। जो इस वक्त की, यानी कि इस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड यानी कि एक अच्छा रहला, इसकी जो एक अलमिया कह सकते हैं, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनका जो रवैया होता है वो बच्चों को इंस्पायर करने वाला नहीं होता। वो बजाय बच्चों को इंस्पायर करे, वो बच्चों को इंस्पायर नहीं करता, बल्कि उनके दिल में इस तरह के वसवसे या ख्यालात या आदत डाल देता है कि वो भी अपने टीचर को क्या कर देते हैं, अपने टीचर की आदत को पिकअप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तलबा अपने टीचर को एक रोल मॉडल समझते हैं। तो जिस तरह टीचर करेगा, मैं बता देता हूँ 9, 10 या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर लेवल तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बच्चे को जो है एक चीज़ आप करके बता दें, आप उसको गलत करके बता दें, सोल्व करके बता दें, दूसरा घर में जाकर उसको अगर ठीक करके भी बताएगा, वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने ये चीज़ इस तरह की है, तो वो अपने टीचर को इस हद तक रोल मॉडल समझते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरा टीचर ठीक है। और
टीचर को चाहिए कि वो महज़ब ज़बान का इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ ये होता है कि टीचर महज़ब ज़बान का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी ज़बान से जो है, उसके अखलाक से, उसके किरदार से बच्चे मुतमईन नहीं होते, उसके चाल चलन से बच्चे मुतमईन नहीं होते। टीचर को चाहिए कि वो खुशमिजाजी का मुज़ाहरा करने वाला हो, वो खुशमिजाजी का मुज़ाहरा करने वाला हो, माशरे के अखलाकी अक़दार का पेकर हो। ये एक अच्छे टीचर की खुसूसियात है। और सबसे जो बड़ी बात आती है प्रोग्रेस एटीट्यूड में कि वो अपने जो पेशा है उसके साथ वो मुखलिस रहे। एक टीचर है, उसको सब कुछ आता है, उसको कमांड भी हासिल है, वो बड़ा आलिम फाजिल है, लेकिन वो अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पेशे के साथ मुखलिस रहना। लिहाजा ये जो हमारा मौजू था, ये बेस्ट टीचर क्वालिटीज़, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे मालिम की खुसूसियात के ऊपर था, जिनके ऊपर मैंने आपसे चंद बातें की। इंशाअल्लाह वक़्त मिला, इंशाअल्लाह वक़्त बर वक़्त आप लोगों से मिलते रहेंगे और मज़ीद अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, इसमें तब्दीलियाँ करने के लिए आपके साथ जो है मज़ीद मौज़ूआत भी शामिल करते रहेंगे। आप सबकी दुआओं का तालिब जावेद जान। वस्सलाम।